السلام علیکم کلاس، آج ہم نے پڑھنا ہے سبق علی بخش۔ یہ سبق قدرت اللہ شہاب کی تحریر ہے۔ یہ تحریر ان کی کتاب شہاب نامہ سے لی گئی ہے۔ صنفی اعتبار سے یہ کتاب آبیتی ہے جو ضخامت کے لحاظ سے بہت طویل ہے۔ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو تعارف ہے وہ اپنے کتاب سے یاد کرنا ہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کے نام آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، جن میں نفسانے، ماجی، یا خدا جو کتاب ہے وہ ان کا ناولٹ ہے، اور نفسانے اور ماجی یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ آپ کا سبق جو علی بخش ہے وہ شہاب نامہ سے لیا گیا ہے۔ آپ نے اس کی ریڈنگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو مرکزی خیال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی عظیم آدمی جب آتے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیات عظیم لوگوں میں موجود ہوتی ہیں جنہیں آپ اپنانا چاہتے ہیں۔ اس سبق کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ سبق کے اندر ایک عظیم شخصیت کا ذکر ہے، یعنی کہ علامہ اقبال۔ ان سے متاثر ہو کر، ان کی خوبیوں سے متاثر ہو کر جو علی بخش نے سیکھا ہے وہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز لاہور میں خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کو لائل پور یعنی کہ فیصل آباد میں حکومت کی طرف سے ایک مربع زمین عطا ہوئی، یعنی کہ انہیں ایک زمین ملی تھی حکومت کی طرف سے، اور اس ایک مربع زمین پر بھی لوگوں نے جو تھا وہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ میں نے علی بخش کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ یہاں پہ میں نے کون ہے؟ یعنی کہ قدرت اللہ شہاب خود ہیں، اور علی بخش کو اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ علی بخش نے سوچا شاید میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کے بارے میں ان سے سوال کروں گا، مگر میں چپ رہا۔ میری خاموشی کو دیکھتے ہوئے علی بخش خود ہی مجھے علامہ اقبال کے بارے میں بتانے لگا۔ میں پان خریدنے کے لیے رکا تو علی بخش نے کہا کہ علامہ اقبال کو پان پسند نہیں۔ اسی طرح علی بخش نے علامہ اقبال کی پسند اور ناپسند کے بارے میں کچھ بتایا۔ جب میں نے علی بخش سے علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے صرف یہ بتایا کہ میں ان پڑھ ہوں اور ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا، مجھے صرف ایک نظم ہی یاد ہے، کبھی اے حقیقت منتظر۔ پھر وہ یہ انہیں بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے ساتھ وہ سلا لیتے تھے۔ کبھی کبھی راتوں میں وہ جب جاگتے تھے تو ان کی گردن کے پٹھوں میں جو ہے وہ درد ہوتا تھا تو وہ مجھے بلا لیتے تھے تاکہ میں اسے دبا سکوں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ علامہ اقبال مجھے اپنے قریب سلاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی کہ رات کو جب انہیں پٹھوں کا مسئلہ ہوتا تھا، انہیں دبانا ہوتا تھا، تب کر کے وہ انہیں اپنے قریب سلاتے تھے۔ گھر کا سارا خرچ میرے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ میں اپنی جائز ضرورت پر بھی زیادہ خرچ نہ کرتا، جس کی وجہ سے علامہ اقبال ناراض ہوتے۔ مجھے جاوید سے بہت لگاؤ تھا۔ جاوید کون ہے؟ علامہ اقبال کا بیٹا۔ اسی وجہ سے میں لاہور سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ جب جاوید چھوٹا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال نے ایک نرس کے لیے اعلان کرا، جس کے جواب میں صرف ایک عورت جو تھی وہ علامہ اقبال سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہوگی۔ لیکن اس پر علامہ اقبال جو تھے وہ تھوڑے پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جرمن لیڈی کو بطور نرس رکھ لیا۔ اتنی باتیں جو ہے وہ ان کی سفر کے دوران ہوئی جب وہ جھنگ تک پہنچ رہے۔ پھر وہ جھنگ پہنچ جاتے ہیں۔ جھنگ پہنچ کر قدرت اللہ شہاب نے علی بخش کو ایک کپتان کے حوالے کر دیا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں آج ہی جو ہے وہ علی بخش کو اس کی زمین جو ہے وہ واپس دلوا دوں گا، اور اگر میں یہ معمولی سا کام بھی نہ کر سکا تو پھر کیا فائدہ۔